السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. یا تو ایران معاہدہ کرے ورنہ امریکہ حملہ کرے گا، اور معاہدہ بھی امریکہ ویسا چاہتا ہے جیسا کہ باراک اوباما کے دور میں جسے JCPOA کہتے ہیں اس سے بہتر معاہدہ کرے. اس سے بہتر معاہدہ کیسے ایران کرے جبکہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جتنا اسے پرفارم کرنا چاہیے تھا. کوئی مقصد وہ حاصل کر نہیں سکا. تو میدان جنگ میں جو کچھ اس نے نہیں لیا وہ مذاکرات کی میز پر لینے کا خواہاں ہے، ادروائز پھر ایک اور حملہ کرے گا. تو ایران جس کا بڑا نقصان ہوا ہے، بڑی مشکل میں ہے ایرانی قوم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جھکیں گے نہیں. نئی شرائط 5 نئی شرائط رکھ دی ہیں امریکہ نے، اور کہا ہے کہ یہ شرائط سامنے رکھیں اور پھر معاہدہ کریں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صرف اجازت ہوگی، آپ ایک اپنا نیوکلیئر پلانٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور جو آپ دوسری شرط یہ ہے کہ جو 400 کلو گرام آپ کا انرچ یورینیم ہے، 60% سے زیادہ ہے، 60%، اس کو آپ امریکہ کے حوالے کر دیجئے، وہ آپ نہیں رکھ سکتے. کسی قسم کا ہرجانہ آپ کو ادا نہیں کیا جائے گا. جو جنگ کے نقصانات کے آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور جو آپ کے ایسٹس ہم نے فریز کیے ہوئے اس میں بھی ہم کوئی 25% نرمی پر آمادہ ہیں. ہم 25% آپ کو اس میں کچھ دے دیں گے، اور اس فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ ہم سے معاہدہ کریں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایران جو جنگ اب تک لڑ چکا ہے اور امریکہ کی جو سچویشن ہو چکی ہے، اور چین کا دورہ بھی امریکی صدر کر چکے ہیں جہاں پر وہ ایک ہارے ہوئے یا ایک پھنسے ہوئے جنگ میں پھنسے ہوئے ملک کے صدر کے طور پر گئے وہاں پر اور واپس آئے ہیں. تو اب ایران کا طرف یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پین لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان شرائط پر معاہدہ نہیں کریں گے. بہرحال پاکستان کی کوششیں اس وقت بھی جاری ہیں. اس وقت بھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود ہیں. دورہ ان کا طویل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ مختلف شخصیات سے، اہم شخصیات سے وہاں مذاکرات کر رہے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں. ایران بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے، امریکہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جب تک محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود ہیں معاہدہ ہونے کے امکانات موجود ہیں. اگر وہ وہاں سے آ گئے اور پھر اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے مہمانوں سے اس پر تجزیہ حاصل کریں گے کہ کیا آیا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں، اور وہ واقعی حملہ کریں گے، اور کریں گے تو جو اس کا جواب آئے گا اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ دنیا کم از کم بھی 3-4 مہینے کے لیے تو پھر ایک شدید کرائسس میں چلی جائے گی. کیا دنیا اس کو برداشت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ معاہدہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ایران کو بھی کرنا ہوگا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر سدرا سدوزئی صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور محترم جناب ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ سینئر سابق سفارتکار ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، ایران پر حملہ اس کے امکانات موجود ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ نے بھی ایک فریم ورک دے دیا ہے کہ یہ 5 اب ہماری شرائط ہیں جو ایران کو پہلے دن سے قابل قبول نہیں تھیں. ایران تو چاہتا ہے کہ وہ اس کے ایسٹس بھی بحال ہوں، اس کی پر سے پابندیاں بھی ہٹیں، خطے کی تمام جو جنگیں ہیں وہ بھی ختم ہوں، تنازعات بھی ختم ہوں، ایک پرامن پیسفل یہ خطہ بنے اور ایران کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو ایک آزاد ریاست کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن امریکہ ایسا نہیں چاہتا. تو سر کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا گئے ہیں وہاں پہ بھی بڑی کلیئر بات ہوئی ہے، اور چائنا نے بڑا کلیئر بتایا کہ اول تو لڑائی ہونی نہیں چاہیے تھی، اگر ہوئی ہے تو بھی پرماننٹ سیز فائر ہونی چاہیے، نیول بلاکیڈ اور اسٹریٹ آف ہرموز کھلنے چاہیے. بڑی کلیئر بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ چائنا کو اکنامکلی اسٹیمولیٹ کرنے کی. وینزویلا کو آئل انہوں نے بند کر دیا ہے جو چائنا لیتا تھا، ایران سے 80% لیتا تھا وہ بند ہوا، بلاکڈ ہوا ہوا ہے. مڈل ایسٹ سے جو آئل تھا وہ بھی وہاں سے بند ہوا ہوا ہے. تو مینس کے جو انڈائریکٹلی دیکھیں تو وہ چائنا کو بھی اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب یہ جو 5 پوائنٹ ہے یہ مذاق خیز ہے. کیسے مجھے بتائیے کہ ایران مانے گا کہ آپ اس کے 460 کلو گرام انرچ یورینیم امریکہ چلا جائے؟ وہ کبھی بھی نہیں دے گا. یس وہ چائنا میں یا رشیا میں رکھ سکتا ہے، یس ایگریڈ. اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں جی ایک نیوکلیئر ریکٹر رکھے گا. بھائی وہ باقی جو ان کو نیوکلیئر ریکٹر چاہیے، ان کو میڈیکل کے لیے، ریسرچ کے لیے، انرجی کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، وہ ان کو آپ جب ایک دنیا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں الاؤڈ ہے 3.5%، تو وہ اس کو کیوں آپ روکتے ہیں؟ ہاں اس کو سیف گارڈ کریں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے وہاں انسپیکٹرز آ کے پراپر طریقے سے مانیٹر کریں جو سسٹم ہے، دین اٹس اوکے. آپ نے اس کو وار آپریشن نہیں دے رہے ہیں.
آپ اس کے 1 سے 25% ریلیز کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ جیسے ایران شکست خورد ہے اور آپ بہت بڑے ونر ہیں. اٹ از ادر وے اراؤنڈ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کر سکے ہیں. آپ کو 2-3 چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ 460 کلو گرام یورینیم اگر چائنا چلا جائے, رشیا چلے, تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کے پاس یہ الیکشن سلوگن ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اسرائیل کو, ایران کو آپ نے ڈی نیوکلرائز کر لیا. اور یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کا. مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بھی آپ جا کے کہہ سکتے ہیں دیکھیں کوئی نہیں کر سکا, میں نے یہ کر دیا. اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ واٹ آر یو گیونگ ٹو ایران؟ آپ ایران کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ نہ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. آپ اس کے بعد نہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے ایسٹس جو ہم وہ فریز ہوئے ہیں وہ ہم ڈی فریز کریں گے. نہ آپ اکنامک سینکشن اٹھا رہے ہیں. تو واٹ ایران کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے؟ آپ کو جب بیٹھتے ہیں مذاکرات میں تو آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. آپ مثلا پوسٹرنگ کر رہے ہیں, آپ فلیکسنگ کر رہے ہیں, پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ ان کی عادت ہے ٹرمپ کی. لیکن کیا اس وقت حالات سازگار ہیں ان کے اٹیک کرنے کی فیور میں؟ جی. کیا امریکن پبلک جو انفلیشن ہوئی, جو مہنگائی ہوئی ہے, اور زیادہ اس سے زیادہ انفلیشن میں جا سکتی ہے؟ دا آنسر از نو. کیا سینٹ اور کانگریس فیور میں ہے؟ وہ بھی فیور میں نہیں ہے. نیٹو فیور میں نہیں ہے. یورپین یونین فیور میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ بالکل فیور میں نہیں ہے. اس لیے اور ایران دیکھیں ان کے پچھلے 3 مہینے سے آپ نے ٹوٹل ان کا آئل اور گیس بلاکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اسی طرح ایران کا بلاکٹ ہوا ہوا ہے. تو واٹ ڈو یو وانٹڈ؟ یہ تو پورا ایک قسم کے آپ چائنا کو انبلٹ اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں, اکنامک اسٹرینگولیشن کر رہے ہیں. سو ان انوائرمنٹ کے اندر اگر اور آپ دوبارہ اٹیک کر دیتے ہیں اور 2 سے 3 مہینے کے لیے اگر دوبارہ ایک لڑائی ہوتی ہے تو دنیا جو اس وقت اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے, انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے, فوڈ سیکورٹی کے پرابلمز ہوئے ہیں دنیا کے اندر, اور خاص طور مڈل ایسٹ کنٹریز کے جہاں پر سارا یہ آتا ہی باہر سے ہے, چاہے فروٹ ہو یا ویجیٹیبل ہو یا مٹن ہو, بریف ہو, وٹ ایور اٹ از. تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں دنیا کو لے کے جا رہے ہیں؟ مسٹر ٹرمپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ جی, اس لیے میرے خیال میں یہ زیادہ وہی پوسٹرنگ ہے. لیکن 30% آئی وڈ سے کہ چانس ہیں کہ وار کے 70% اسٹل نقوی صاحب وہاں پر ہے. آئی ایم شیور کوئی امید ہے تو وہاں پر ہے. آئی گیو پیس اے چانس آف 70%. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سر تھوڑی سی ہمیں ہائپوتھیٹیکل گفتگو کرنی پڑے گی کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے یہ 30% جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چانس ہے کہ جنگ ہو جائے. جو شرائط سامنے موجود ہیں اور جو اسٹینس ہے امریکہ کا, اس سے تو لگتا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے. اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ دنیا کو اس سے کم تکلیف ہو, آئل پرائسز اوپر نہ جائیں, مہنگائی نہ بڑھے, معیشتوں پر دباؤ نہ آئے, اسٹاک مارکیٹس نہ بیٹھیں اور وہ اپنے مقاصد فوری حاصل کریں. اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا امریکہ اس قابل ہے کہ وہ یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر سکے گا؟ اس میں جو اینگل ہم ایک مس کر رہے ہیں, ایک اینگل جس کو کہ ہم زیر بحث نہیں لا سکے اب تک, وہ یہ ہے, اور شاید آگے جا کے آپ لاتے اس کو, وہ یہ ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حالات کے قیدی بن گئے ہیں. اسرائیل بھی تو ہے نا ایک. اسرائیل نے جس طرح کے خواب پہلے دکھلائے تھے, جو کہ 11 فروری کو جب نیتن یاہو کچھ 6ٹھی مرتبہ گئے تھے وائٹ ہاؤس میں, تقریباً کوئی 8-9 مہینوں کے اندر, تو انہوں نے اپنا وار پلان جو دیا تھا اس میں یہی بتایا تھا نا کہ یہ 5 دن کی 6 دن کی بات ہے, ساری پلاننگ ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ واضح ہے کہ امریکہ میں جو نیٹ ورکنگ ہے اسرائیلی لابی کی, ان کے تانے بانے ہر جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلے سے اس میں اپنا ہوم ورک کیا ہوا تھا. نیتن یاہو نے یہ جب خواب دکھلایا, یہ خواب پسند آیا اور اس خواب پر راضی ہو گئے. وہ ٹیم جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم, پیٹ ہیگسیٹ اور باقی لوگ, وہ راضی ہو گئے کیونکہ اس میں جو پینٹاگون ہے اس کی انپٹ تو نہیں تھی کہ اس وقت جنگ شروع کی جائے. یہ تو بعد میں بات منظر عام پر آ چکی نا. 10 کے قریب وہاں ان کے بڑے سینئر ملٹری جنرل اور ملٹری آفیسرز, ان کو سیک کیا گیا, اور اس کے بعد باقی بہت سارے سیولین اس معاملے میں جو ایگری نہیں کر رہے تھے وہ بھی سیک ہوئے. تو یہ تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پریشر ضرور ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ یہ تو لٹریچر میں موجود ہے. وہاں کے تمام پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل لابی جو ہے وہ انہوں نے اتنا زیادہ کنونس کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پہلے والی جنگ جو ہوئی وہ بھی اسی لیے,
اور اب کی جو آپ بات کر رہے ہیں جس میں کہ چانسز 30% کی آپ ذکر کر رہے ہیں، 30% ہے یا 40% ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کا تجزیہ ہے کہ 30% ان کو لگتا ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے. جی کوانٹیفائی چلیں کرنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے کر لیا جائے، لیکن بیسیکلی دیکھا جائے کہ وی آر ایٹ دا ریزر ایج. وہ ساری وار مشین موجود ہے، ساری تیاری موجود ہے، اور اسرائیل کی خواہش منشا یہی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. کچھ ہمارے گلف کنٹریز کو مزید دوبارہ اکسایا جا رہا ہے کہ آپ بھی شامل ہوں، آپ اپنے جزیرے واپس لیں. آپ کے جزیرے قطر میں لے لیے تھے، قبضہ کر لیا تھا ایران نے، اس پہ جائیں، آپ یہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے سامنے تینوں جزیرے ہیں. تو یہ چیز کوئی ایک زاویے سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو اب ہم اس کا یہ احاطہ کر لیتے ہیں کہ یہ 5 نکات تو نہ ماننے والے ہیں. جب 5 نکات نہ ماننے والے ہیں تو یہ تو دنیا کو ایک کنونس کرنے والی بات ہے کہ جی ہم نے دوبارہ پوائنٹس رکھے، ایران نے اس بات کو مانے ہی نہیں. لہٰذا اور ابھی CNN کہہ رہا ہے کہ جی ایران چاہے کہ سفید جھنڈا اوپر لہرا دے کہ ٹھیک ہے آپ جیتے ہم ہارے، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو کہ رپورٹنگ CNN میں ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے، کہ پھر بھی ٹرمپ کہتے ہیں کہ میری بات کوئی نہیں مانے گا کیونکہ یہ فیک میڈیا ہے ساری جو کہ چیزوں کو مختلف انداز میں پیش کرا. حقیقت یہ ہے کہ CNN ہو یا نیو یارک ٹائم ہو یا وال اسٹریٹ ہو، انہوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی ہے اس معاملے میں کہ کیا کھویا کیا پایا. ظاہر ہے امریکہ نے اس میں کافی کچھ کھویا. اگر ان کے 16 اڈوں کی بات کریں جو کہ تباہی بربادی کا جن میں ایران نے مچا دی اپنے سپر سونک میزائلوں سے، اور جو وہاں کے 29 جہاز تو سینٹ کمیٹی میں پیش کیا ہے نا، وہاں ان کے 29 تو تباہ کر دیے اور 39 تو تباہ کر دیے اور 10 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج کر دیے. جا تو وہ تو انہوں نے خود مانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جہاز کسی بیس پر ڈیمیج ہوتے ہیں اور خیر فضا سے جو گرا ساروں نے اس کو دیکھا، تو اس کے علاوہ اس میں اور بھی تو نقصان ہوا نا. رپورٹ تو یہاں تک ہے کہ جو پیٹریاٹ میزائل کا ان کا ذخیرہ تھا 650 کے قریب وہاں پیٹریاٹ میزائل تھے، اس کو بھی نشانے میں بنا کے اس کو بھی تباہ کر. تو بہت ساری تباہی تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ وال اسٹریٹ بھی فیک نیوز ہے اور نیو یارک ٹائم بھی فیک نیوز. اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے ریپلینشمنٹ کیا ہے پینٹاگون نے، دوبارہ سینٹ کام نے جہاں جہاں ان کے پاس کمی تھی اس کمی کو پورا کیا ہے، دوبارہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. اس کا مطلب ہے تیاری تو کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ تیاری نہیں کر رہے ہیں. اب رہا سوال کہ ایران کتنا برداشت کر سکتا ہے. اب یہاں آ کے یہی سوال میرے ذہن میں آ جاتا ہے سامنے کہ ایران اس پین کو کتنا لے سکتا ہے اور امریکہ کتنا. جہاں تک دنیا کی بات ہے، دنیا میں کساد بازی ہو یا انفلیشن ہو یا مہنگائی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر جو ہے اس کو اتنا اس کا ادراک نہیں. اس کو اپنے ملک کا جب مڈ ٹرم الیکشن سامنے آ رہا ہوتا ہے اور جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے یہ جوا ہے، یہ گیمبلنگ ہے. اور ایک بزنس پرسن زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس طرح رسک لیا جا سکتا ہے، یہ گیمبل کس طرح اس کو عبور کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ بھئی لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے کیا کھویا کیا پایا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے طور پر تو پورا ایک دونوں سائڈ پر کور کیا ہوا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم نے ان کے 85% جتنے بھی ذخائر ختم کر دیے، فیکٹریاں ختم کر دی ہیں، نیوی ختم ہو گئی ہے، ایئر فورس ان کی تباہ و برباد ہو گئی ہے. 20 سال پیچھے ہم نے دھکیل دیا ہے ایران کو. وہ تو اپنا اگر محسن نقوی صاحب وہاں جو موجود ہیں، اگر چند چیزیں، یہ 5 نکات تو خیر اس طرح نہیں مانے جائیں گے، لیکن پہلے والے 15 نکات کی اگر بات کی جائے اس میں سے کافی ایگریمنٹ ہو گیا تھا. صرف ایک چیز رہ گئی تھی جو کہ جے ڈی وینس جاتے جاتے پریس کانفرنس میں 5.5 منٹ کی پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہماری تقریباً تمام چیزوں پر ہو گیا. نیوکلیئر ایشو ایک ہمارا رہ گیا تھا. نیوکلیئر ایشو پہ اگر اب آپ دیکھیں بیانیہ جو ہینڈ آؤٹ نکالا ہے امریکہ نے جب چین کا وزٹ کیا ہے انہوں نے، تو ہینڈ آؤٹ میں اپنے ہینڈ آؤٹ میں امریکہ نے کہا ہے اس معاملے میں کہ جی انریچمنٹ کی جو صلاحیت ہے وہ صرف چائنا اور امریکہ میں ہے، ہم دونوں میں سے کوئی اس کو لے کے جا سکتا ہے نیوکلیئر ڈسٹ کو. تو یہ ان چیزوں کا اگر احاطہ کریں تو پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ کیا چانسز ہیں، میں کہوں گا کہ ایک اچھی خاصے چانسز ہیں کہ دوبارہ ایران پر چڑھائی کر دی جائے، کیونکہ یہ تل ملا رہا ہے نیتن یاہو اور ان کا سارے ٹیم کہ کسی طریقے سے دوبارہ یہ معاملہ شروع ہو. اور وہ محسوس ہو رہا ہے کہ پریویل کہیں کرنا جائے، اور اگر وہ پریویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ JCPOA جیسا معاہدہ تو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
کسی بھی صورت میں نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم اس لیے کیا تھا کہ ہمیں اس سے اچھا معاہدہ چاہیے, تو اس سے اچھا مل نہیں سکتا. اب ڈاکٹر صاحبہ, امریکہ کے پاس, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس شاید یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ بڑی تباہی مچائیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے پہلے 20 سال پیچھے دھکیلا تھا, اب ہم نے 50 سال پہلے پیچھے دھکیل دیا ایران کو, اور نکل جائیں. بھلے سے اس میں امریکہ جو ہے وہ اس کا تاثر اور زیادہ خراب ہو جائے, اس کی پوزیشن اور یعنی اسے بہرے یہ اس خطے سے باہر نکلنا پڑے, وہ ایک سپر پاور کی حیثیت اس کی ختم ہو رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشن جیت پائیں گے ایسی صورتحال میں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو ایران کے اندر ابھی بھی CIA کی رپورٹ ہے کہ 3 مہینے کا ذخیرہ موجود ہے خوراک کا, اور ان کے پاس اسلحہ گولہ بارود موجود ہے, وہ جنگ لڑ سکتے ہیں, لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک بات ہے نا کہ امریکہ سپر پاور ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ایک سپر پاور جب دوسری ایمرجنگ پاور کے پاس گیا ہے تو اس کی ایک باڈی لینگویج بہت ڈفرینٹ تھی. جس طریقے سے اکثر عادت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف قسم کی کوئی نہ کوئی, وہ جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا چول مارنے کی, تو جب آپ صدر شی سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت آپ نے بہت مہذبانہ انداز میں جو ہے وہ بیہیو کیا ہے. نہ آپ نے کوئی, جس طریقے سے UAE سے آئے تھے تو اس کے بعد وہاں کی برائیاں شروع کر دی تھیں, یا مختلف موقعوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو گھر بلا کے بھی, زیلنسکی کی اگر میں بات کروں کہ گھر بلا کے بھی مہمانوں کو بے عزت کرتے ہیں, لیکن اس مومنٹ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہز باڈی لینگویج واز ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور وہ اسی جس کو کہتے ہیں نا سبمسو وے میں گئے تھے. سملرلی آپ نے بات کی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی, اس وقت جو ہے میجورٹی آف سپورٹ امریکہ جو ہے وہ لوز کر چکا ہے اپنی ہی عوام کی. اس کی سب سے بڑی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگین ٹائم اینڈ اگین آپ کے اگینسٹ جو ہیں وہ ریزولوشنز آ رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایک ووٹ سے آپ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں, لیکن آپ کے جنگی اختیارات کو بھی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ عوام کی وہ حمایت حاصل نہیں رہی. یہ جو نکات اس وقت امریکہ نے دیے ہیں یہ تو بالکل وہ نکات ہیں کہ آپ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اگلے بندے کو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ جو ہے ابھی بات یہ بھی کی گئی تھی کہ وقتی طور پہ جو پابندیاں ہیں ان کو نرم کر دیا جائے گا, معاہدہ ہونے تک ان کو تھوڑا سا سافن اپ کیا جائے گا. لیکن صرف معاملہ تیل کے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کو سافن اپ کرنے کا نہیں ہے. آپ نے ایران کو پریمپٹیو اٹیک, میں اگین ٹائم اینڈ اگین اس کو پریمپٹیو اٹیک کہوں گی, کہ جہاں پہ آپ نے یہی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے عراق کو انویڈ کیا تھا, یہی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر جا گھسے تھے. تو اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے جب آپ ایران کے اندر آئیں, دیکھیں ایران از ناٹ عراق, ایران از ناٹ افغانستان. یہاں پہ تو جب سکندر اعظم آئے تھے فتح کرنے کے لیے تو دارا نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا تھا, یہ تو ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے جو ہمارے سامنے ہے, پرشین تہذیب. تو ابھی بھی ایرانی جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں, نہ تو وہ آلریڈی رجیم چینج کی طرف آئے تھے, نہ ہی وہ سرنڈر کرنے کے کسی موڈ میں ہے, نہ وہ سرنڈر کریں گے, اور نہ ہی سیلف وکٹوریس ڈکلیئر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں سے نکلنے دیں گے. تو آپ کو بھی جنگ نظر آ رہی ہے دوبارہ؟ ایبسلوٹلی. میں سلام پیش کرتی ہوں محسن نقوی صاحب کو, پاکستانی قیادت کو, پاکستان کی سول اور ملٹری جو کوششیں ہیں ان کو, کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں جب یونیفارم میں تو ابنائے حرمت کھل جاتی ہے. جس طریقے سے پاکستان اس خطے کو تباہی سے بچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ باقی تمام ممالک ایک طرف ہیں, پورا یونائٹڈ نیشنز ایک طرف ہے, اور پاکستان ایک طرف ہے کہ جس نے ابھی تک ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے سچویشن کو. ادروائز آپ نے جب یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے مدد مانگنے کی کوشش کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے برٹشرز کو جب بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی, دوسرے کنٹریز کو انوالو کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پہ معاملات تانے تشنے کی طرف آ گئے تھے کہ جہاں پہ کوئی آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ کوئی بھی اس جنگ کے اندر کودنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے کہ آج بھی ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں, تو اس وقت نہ پبلک کی سپورٹ حاصل ہے, نہ دوسری کسی اقوام کی سپورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہے. لیکن جو شرائط ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہیں
کہ وہ اپنے طور پہ معاملات کو جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف لے جانا نہیں چاہتے, جنگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی نقطے پر ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جنگ کنٹرول جنگ ہوگی کیا؟ اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنے اہداف تو پہلے بھی حاصل نہیں کر سکا, لیکن جو ریٹیلیشن کا خدشہ ہے, جو اندازہ ہے, وہ بہت شدید ہے. وہ بہت شدید قسم کا جواب ملے گا اس دفعہ امریکہ کو. تو وہ کیا کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. چوتھا مہینہ ہے, ایک سپر پاور ایک ریجنل پاور سے جنگ میں الجھا ہوا ہے اور اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی, اور اب تمام اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات سے زیادہ زور جنگ پر ہے, کیونکہ امریکی جنگی ساز و سامان بڑی مقدار میں ٹرانسپورٹ ہوا ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جو جواب اب ایران کی طرف سے ہوگا ممکنہ طور پر, کیونکہ اب یہی بات ہم کر سکتے ہیں, مذاکرات کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ ہماری کوشش بھی, اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر جو جواب ہوگا وہ کیسا ہوگا, اور کیا وہ پھر برداشت کر پائے گا امریکہ جتنا اس کا جو اس نقصان اٹھا چکا ہے وہ بین الاقوامی سطح پر, کیا وہ مزید نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل ایکٹنگ ایز اے اسپوائلر. اسرائیل فیل کرتا ہے کہ اگر آج جنگ بندی ہوتی ہے تو ایران ریمینز اے پاور, ان کے پاس میزائل کیپیسٹی ریمین دا سیم, اور ان کے پاس ڈرون کیپیسٹی ریمین دا سیم, اور جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے وہ پورا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایران شوڈ بی ڈیسیمیٹڈ ود ٹوٹلی میزائل کیپیبلٹی گون, ڈرونز کیپیبلٹی گون, اور ایران شوڈ بی ٹوٹلی ڈسٹرائڈ, تاکہ اس کا کوئی بھی چانس نہ رہ جائے, نہ ایران کے پاس نہ اس کی پراکسیز جو ہیں حزب اللہ ہے, حماس ہے اور حوتیز ہیں, کہ وہ کسی حالت میں بھی جب اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے فین آؤٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, تو اس کو یہ ڈرنا ہو کہ پیچھے سے ایران اٹیک کرے گا یا اس کی پراکسی استعمال کریں گی. دیٹ از اے پرپز, چاہتا ہے کہ ڈیز فائر نہ ہو اور ایران کو تباہ کر دیا جائے. لیکن بات یہ کہ ایران کے پاس ابھی انڈیجنس اس کے پاس میزائل بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ایران کو پتہ تھا کہ 20-25 سال سے وہ تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب امریکہ اور اسرائیل میرے پر اٹیک کریں گے, تو اس نے انڈیجنس تیاری ڈرونز اور اس کی میزائلز کی ڈفرینٹ ورائٹی کی, ہائپر سونک, سپر سونک, کروز میزائل, سب کی تیاری کی ہوئی تھی اس نے, اسی پہ کانسنٹریٹ کا. اور ڈسپائٹ آل دا ایفرٹ امریکہ اور اسرائیل اس کو وہ چیزیں اس کی تباہ نہیں کر سکے. اور اس وقت یہی فکر ہے, اسی لیے امریکن جو اسرائیل کو لا کے وہاں پہ جہاز لے کر آ رہے ہیں, وہ بیسیکلی ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایران, لیٹ می ٹیل یو, اس دفعہ وہ اسرائیل کو اور زیادہ ڈسٹروائے کرے گا. اسرائیل کا ڈسٹرکشن جتنی جلدی ہوگی, زیادہ ہوگی, اتنی جلد دوبارہ چیز پر جلدی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, ان 16 بیسز کا ہم نے نہیں, امریکن سے خود دکھایا کہ کس طرح سے ایرانیوں نے ان کو تباہ کیا. خود انہوں نے بتایا کہ جرارڈ فورڈ کے ساتھ کیا کیا, خود انہوں نے بتایا کہ ابراہم لنکن کے ساتھ کیا کیا. تو یہ ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کیپیبلٹیز ہیں ایران کی وہ کیا ہیں. لیکن لگتا یہ کہ اس دفعہ شاید دو جگہ ہوں گی, ایک اسرائیل, ایک ڈیکو گارشیا, اور اس دفعہ ہم سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر اور ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کو زیادہ متحرک دیکھ سکیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں, دونوں سائڈ پہ زیادہ متحرک ہوں گے, لیکن ایک سائڈ بڑی اس معاملے میں کمزور ہے. حقیقت پسندانہ اگر دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ساز و سامان کا اور وار مشین کا, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہائپر سونک میزائلز جو ہیں وہی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت ہے. آپ امیجن کریں, دیکھیں امریکہ جو ہے دنیا کی اس وقت عسکری قوتوں میں سے سب سے بڑی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کو تھوڑی ہزیمت ہوئی ہے اور اس پر ہم آ جاتے ہیں کہ کتنی ہزیمت کو برداشت کر سکتا ہے, یا اس کو کس طرح اس ہزیمت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اینٹی پروپیگنڈا کر کے. اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے دیکھ لیں کہ تباہی بربادی کیا ہو سکتی ہے. جو وار مشین سامنے لا کے کھڑی کی ہوئی ہے ایران کے, اس سے ایران میں یقیناً جو ان کی فیکٹریز ہیں, جو ان کے ٹنلز ہیں جہاں وہ بناتے ہیں اپنے سپرسونک میزائلز اور جو ڈرونز خاص طور پر, جس طرح انہوں نے ناٹان اور اصفہان اور باقی جگہوں پر
यूरेनियम के जो दाखिले की जगह और जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट उसको इस तरह B2 बम्बर से उन्होंने किया है कि उसको उनको रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। तो ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो इस वक्त को तकरीबन 1000 के करीब जंगी जहाज उनके पास मौजूद है इस पूरे खित्ते में, बल्कि उससे भी ज्यादा। और उसी हिसाब से आप अंदाजा कर सकते हैं कि डिego गार्सिया से जब B2 बम्बर उड़ेंगे और फिर उसके बाद वो दोबारा, क्योंकि इस दफा तो उन्होंने जरूर ये काम करना है। अच्छा, फिर क्या वजह क्या है कि वो बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ये खुद इजराइल एक दफा नहीं बहुत दफा कह चुका है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और खुद ईरान भी कहता है सर, ईरान का भी अगर आप नारा देखें तो मर्ग अमेरिका और बर्बर इजराइल के नारे लगाते हैं। और इसको अमेरिका भी एग्जांपल देता है और इजराइल भी इसका एग्जांपल बार बार देता है, और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में भी देता है, जनरल असेंबली में भी देता है इसके एग्जांपल। तो एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ नारा है, दूसरी तरफ वार मशीनें हैं। एक तरफ वो पूरी जैसे कहा जाए अज़्म है, पुरानी सिविलाइजेशन है। आजकल AI का दौर है, आजकल बड़ी एडवांस साजो सामान का दौर है। नुकसान तो होगा, ये दुरुस्त है कि नुकसान बर्दाश्त कर सकता है ईरान का 1.67 मिलियन यानी कि 16.5-17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उनका एरिया है। एरिया तो देखिए, और जिस तरह बगैर साहब बता रहे थे, माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट है, मैदान है, तो काफी उनके पास ये गुंजाइश है, क्वेश्चन है उनके पास। और दूसरा ये कि आबादी कोई 95 मिलियन के करीब आबादी है उनकी, तो वो इजराइल के का और इसका तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो अपना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन उम्मीद क्या लगाए बैठी है इजराइल और अमेरिका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद ये लगाए बैठी है कि जिस तरह दिसंबर में लोग निकल के आ गए थे, इसका काउंटर आर्गुमेंट भी मैं बता देता हूं, और जिस तरह जनवरी में लोग निकल के आ गए थे, थोड़ी सी और तबाही बर्बादी हो तो लोग जो उस कैटेगरी के लोग हैं जो उस वक्त निकल के आ गए थे, वो अब भी निकल के आके तो किसी न किसी तरीके से वो ईरानी हुकूमत को टेक ओवर कर लें। दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड वन ऑफ द प्लानिंग, जो पहले नहीं हुई वो चाहते हैं कि आप उसको पूरी कर लें। इस पूरे प्रोसेस में दुनिया तो तकलीफ में आएगी, पता है सारों को। मैंने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा परवाह अपने मुल्क की है कि 25वीं अमेंडमेंट अगर लागू हो गई और उनको इम्पीचमेंट हो गया, तो दैट्स व्हाई इज ट्राइंग टू रियली गो फॉर अ गैम्बल, जिसमें कम से कम वो बता सके कि देखिए ईरान में जो मकसद था हासिल हो गया। वैसे तो काफी हद तक अब भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस जो सेकेंड वेव ऑफ अटैक है वो उस तैयारी के साथ उनकी पूरी वार मशीन आएगी कि कुछ ना कुछ वो टेक अवे लेके जाए इलेक्शन से पहले। ये अमेरिका के लिए भी, अब मैंने जिस तरह बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने हालात के कैदी बन गए हैं, स्लेव ऑफ हिज ओन सर्कमस्टांसेस। ही हैज टू टेक अ ट्रॉफी फ्रॉम हियर, इफ ही डजंट टेक द ट्रॉफी ही इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन। और दुनिया ये उनका अपना सर्वे मौजूद है अमेरिका का कि जब जब इस किस्म की हालात अमेरिका में पैदा हुए, तेल की कीमत आगे बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा, उधर बढ़ा है, मॉर्गेज कीमतें बढ़ी हैं, लोग जो है वहां लीज पर जो कारें लेते हैं उन्होंने डंप करना वापस करना शुरू कर दिया है। जब जब ये हालात हुए तो 20 से 24 सीटें वो उस वक्त की हुकूमत हारती है। और अगर ये हुकूमत भी 20 से 24 सीट हार गई तो फिर इनकी सबकत लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में खत्म होती है, और 25th अमेंडमेंट के लिए डेमोक्रेट्स तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या वो ये दाग लगाने के लिए तैयार होंगे? मेरा अपना जो इस वक्त सारी चीजों को अगर नुक्तों को मिला के डोनाल्ड ट्रंप के माइंड के अंदर जाके मैं अगर एक तजिया करना चाहूं तो यही है कि ही वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव अ ट्रॉफी, एंड फॉर दैट ही विल रियली गो विद फुल थ्रस्ट दिस टाइम। और जो मैंने आपको नुकात पेश किए हैं किसी तरीके से कि अब उसमें कितनी तबाही बर्बादी होती है, यकीनन बड़ी होगी। दुनिया में मजीद जिस तरह बिरसा बता रहे थे कि जाहिर है उसमें 40% खुराक की कमी हो गई है। उसके बाद ये तो दुनिया अगर मजीद 4 महीने ये मामला खिंच गया, इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा, तो फिर ये 1920 में जिस तरह डिप्रेशन आई थी दुनिया में डिप्रेशन आ जाएगी, और डिप्रेशन आएगी तो फिर आप अंदाजा करेंगे खते गुर्बत से लोग कितना नीचे चले जाएंगे। लोग किस मैं सर एक चीज और भी देख रहा हूं, और मैं एक ब्रेक के बाद इसको जरा डिस्कस भी करता हूं आप दोनों शख्सियात के साथ, कि ये जो यूरोपियन ममालिक जो हैं वो 40 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, यूरोपियन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक हैं वो जो वहाँ पर तैयारी किए बैठे हैं। क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है कि अगर हमला हो जाए, पूरी दुनिया जैम हो जाए, तो वो भी इस जंग में कूद पड़े? क्या कोई वर्ल्ड वॉर की भी इसमें इम्कानात मौजूद हैं? एक ब्रेक के बाद
ویلکم بیک. ایک تو یہ کہ ورلڈ وار کے امکانات کتنے زیادہ ہیں اگر حملہ ہوتا ہے. دوسرا بریگیڈیئر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیگو گارشیا سے اگر فرض کریں B-2 بمبار اڑتے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی 40 جہاز یہ نشانہ بنا چکے ہیں, ان کے پاس اینٹی اسٹل ٹیکنالوجی بھی ہے ایرانیوں کے پاس, تو کیا یہ آسان آپریشن ہوگا کوئی؟ دیکھیں امریکن ڈیفینیٹلی بڑا نقصان کر سکتے ہیں, دیو گوٹ آل دا ٹیکنالوجی, لیکن چائنیز نے 100% دے ول سپورٹ الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر وارفیئر میں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کا جواب ایران کے پاس از اونلی میزائل اینڈ ڈرونس, اور وہ جائیں گے وہ اسرائیل کے اوپر. اور میرے خیال میں اس وقت کیونکہ یا بحرین اور کویت کو بھی وہ تھوڑا سا ٹارگٹ کرے گا, UAE کو کرے گا, بٹ ناٹ ادر جو خلیجی ممالک ان کو نہیں کرے گا. تو اگر اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ, چھوٹا ملک ہے, اور اگر وہ 25 یا 30 میزائل میں سے ان کے 10 بھی گرتے ہیں, دے کاز لاٹ آف ڈیمیج. لاسٹ ٹائم بھی بہت اسرائیل کا نقصان ہوا ہے, انفراسٹرکچر ڈیمیج ان کا بہت ہوا ہے. سول کا اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہر انفراسٹرکچر کے ساتھ انہوں نے انڈر بیسمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی جس میں وہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں, لیکن انفراسٹرکچر ڈیمیج بہت زیادہ ان کا ہوا ہے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایران کا نقصان ہوگا, لیکن اسرائیل کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے پھر پوری دنیا کے خلاف جانا یہ بہت مشکل کام ہے, اور دنیا کو 3 مہینے کے اندر جو دنیا کی اکانومی کا حال ہوگا, جی جو انرجی کا حال ہوگا, وہ میرے خیال میں قابل دید ہوگا. ٹھیک, اور وہ جو لائنیں لگیں گی. سر وقت تھوڑا کم ہے, میں اسی پر جمیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ورلڈ وار کے بھی کوئی امکانات ہیں؟ 0. اس لیے کہ ورلڈ وار کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں پھر دنیا میں کوئی آدمی نہیں بچے گا, لہٰذا ورلڈ وار جو ہے ایکسیڈنٹل تو ہو سکتا ہے, پلانڈ قسم کا ورلڈ وار ایٹ لیسٹ آنے والی دنیا میں ناممکن نظر آتا ہے. اسرائیل کوشش کرے گا کہ کوئی اپنا ٹیکٹیکل ویپن وغیرہ کا ٹیکٹیکل اسرائیل کے پاس شاید نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسرائیل چاہے گا کہ ایران اگر بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو استعمال کرنے کی وہ کوشش کرے گا, لیکن اس کے مقابلے میں رشیا چائنا ایٹم بم نہیں دے دے گا ایران کو کہ بھائی یہ لو آپ بھی چلا لو, تو اس لیے ذرا مشکل نظر آتا ہے. لیکن اسرائیل سے خطرہ بہرحال موجود رہے گا کہ وہ یہ استعمال کر سکتا ہے. پچھلی دفعہ بھی یہ اس کی پلاننگ میں کا حصہ تھا. جی ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں آپ. ویلکم بیک. حالات جس جگہ پہ موجود ہیں ہم نے مختلف آپشنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش تو کی ہے, لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ جنگ کی صورت میں ہو یا مذاکرات کی صورت میں ہو, وہ ہماری توقعات سے بہت مختلف ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حاجی نواز صاحب, ڈاکٹر سدرا سدوزئی صاحبہ, محترم جناب ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, اور ہمیں دیجیے کل تک کی اجازت. اللہ حافظ.